السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ احوال قیامت: ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبۃ من خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اور قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 47۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 104۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گی بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 1 تا 2۔ تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن ہلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کو کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 6 تا 8۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 3۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے تو خود سری کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں؟ بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اس روز پروردگار کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو پہنچا لائے گا، پھر اس کے پیچھے اور پہنچا لائے گا۔ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی۔ سورہ نازعات آیت نمبر 6 تا 9۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہنم سے ڈرنے کا یہ عالم تھا کہ
صحابہ اللہ رسول اور اس کے رسول کی کامل اطاعت و فرمانبرداری کے باوجود اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا رونے لگتے، داڑھیاں مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے آواز نکلنا بند ہو جاتی، بعض روتے روتے گر پڑتے، بعض بستر پر رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے، نیند نہ آتی اور فرماتے یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھ کر صبح تک نماز میں آہوازاری کرتے۔ بعض نے فرمایا کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے۔ بعض کہتے کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کی دکان کے پاس سے گزرے، اس نے آنکھ سے سرخ لوہا باہر نکالا تو یہ کھڑے ہو کر رونے لگے۔ ایک وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جن کے دن اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتے اور راتیں اپنے رب کے آگے قیام اور الحاج زاری میں گزرتی تھیں، پھر بھی وہ ہر آن اپنے رب کے عذاب کے خوف سے لرزتے تھے۔ وہ ایمان و عمل کے بعد بھی رب کی پکڑ سے بے خوف نہ تھے، اور آج ہمیں کہ نہ ایمان کی اور نہ عمل کی درستگی کی فکر اور جہنم سے ایسے بے خوف ہیں، یہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غور کریں۔ یہ اس قدر یقینی ہے جس طرح اس وقت ہم اپنی زندگی کو، اپنی موجودگی کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمیں یقین ہے، یہ قیامت کا آنا اتنا ہی یقین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون جانتا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اس سے وہ گناہوں پر دلیر نہ ہوئے۔ پس اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امیدیں اس شخص کو رکھنی چاہیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کر رہا ہو اور نادانستہ ہونے والے گناہوں سے اللہ کی مغفرت مسلسل طلب کر رہا ہو۔ لیکن جو شخص مسلسل گناہ کیے چلا جا رہا ہے اور ساتھ ہی سمجھ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ سراسر شیطان کے فریب میں مبتلا ہے جس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ مومن کو ہمیشہ اللہ کی نعمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہے تو کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ بخاری۔ سورہ قیامت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ کلام کی ابتدا ہی اس سے کی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس انداز سے جو ابتدا کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی جس کی تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور آگے کا مضمون آپ ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ بات قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں تھی جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑا رہے تھے۔ اس طرز بیان کو اس مثال سے اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ محض رسول کی صداقت کا اقرار کرنا چاہتے ہوں تو آپ کہیں گے کہ خدا کی قسم رسول برحق ہے، لیکن اگر کچھ لوگ رسول کی صداقت کا انکار کر رہے ہوں تو آپ جواب میں اپنی بات یوں شروع کریں گے کہ نہیں، خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے۔ قرآن مجید میں نفس انسانی کی
3 قسموں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے۔ دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے یا غلط سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام نفس لوامہ ہے، اور اس کو ہم آج کل کے اسلام میں ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ یہاں قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ضرور پیدا کرے گا، اور وہ ایسا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ان 2 چیزوں کی قسم کس مناسبت سے کھائی گئی ہے؟ جہاں تک روز قیامت کا تعلق ہے، اس کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آنا یقینی ہے۔ پوری کائنات کا نظام اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ نظام نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے۔ اس کی نوعیت ہی خود بتا رہی ہے کہ یہ نہ ہمیشہ سے تھا اور نہ ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ انسان کی عقل پہلے بھی اس گمان بے اصل کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہ پاتی تھی کہ یہ ہر آن بدلنے والی دنیا کبھی قدیم اور غیر فانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جتنا انسان اس دنیا کے متعلق انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ یہ امر خود انسان کے نزدیک بھی یقینی ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس ہنگامہ ہست و بود کی ایک ابتدا ہے جس سے پہلے یہ نہ تھا، اور لازماً اس کی ایک انتہا بھی ہے جس کے بعد یہ نہ رہے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع پر خود قیامت ہی کی قسم کھائی ہے، اور یہ ایسی ہی قسم ہے جیسے ہم کسی شکی انسان کو جو اپنے وجود ہونے ہی میں شک کر رہا ہے ہو خطاب کر کے کہیں کہ تمہاری جان کی قسم تم موجود ہو، یعنی تمہارا وجود خود تمہارے موجود ہونے پر شاہد ہے۔ اوپر کی 2 دلیلیں جو قسم کی صورت میں بیان کی گئی ہیں صرف 2 باتیں ثابت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت کا پہلا مرحلہ ایک یقینی امر ہے۔ دوسرے یہ کہ موت کے بعد دوسری زندگی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ایک اخلاقی وجود ہونے کے منطقی اور فطری تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، اور یہ امر ضرور واقع ہونے والا ہے کیونکہ انسان کے اندر ضمیر کی موجودگی اس پر گواہی دے رہی ہے۔ اب یہ تیسری دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے کہ زندگی بعد موت ممکن ہے۔ مکہ میں جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس گزر چکے ہوں، جن کے جسم کا ذرہ ذرہ خاک میں مل کر پراگندہ ہو چکا ہو، جن کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کر نامعلوم زمین میں کہاں کا منتشر ہو چکی ہوں، جن میں سے کوئی جل مرا، کوئی درندوں کے پیٹ میں جا چکا ہو، کوئی سمندر میں غرق کوئی ہو کر مچھلیوں کی غذا بن چکا ہو، ان سب کے اجزائے جسم پر سے جمع ہو جائیں اور ہر انسان پھر وہی شخص بن کر اٹھ کھڑا ہو جو 10-20 ہزار برس پہلے کبھی تھا۔ اس کا نہایت معقول اور انتہائی پرزور جواب اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے سوال کی شکل میں دے دیا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی اگر تم سے یہ کہا گیا ہوتا کہ تمہارے یہ منتشر اجزائے جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہو جائیں گے اور تم آپ سے آپ اسی جسم کے ساتھ جی اٹھو گے، تو بلا شبہ تمہارا اس کو ناممکن سمجھنا بجا تھا، مگر تم سے تو کہا گیا ہے کہ یہ کام خود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ اب کیا تم واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ کائنات کا خالق جسے تم خود بھی مالک مانتے ہو اس کام سے عاجز ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو اللہ کو خالق کائنات مانتا ہو نہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا اور نہ آج یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی یہ کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بیوقوف ایسی بات کہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ
تم آج جس جسم میں اس وقت موجود ہو، اس کے بے شمار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نہ معلوم کہاں کہاں سے جمع کر کے اسی خدا نے کیسے یہ جسم بنا دیا، جس کے متعلق تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ پھر ان اجزاء یعنی بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا ڈھانچہ پھر سے کھڑا کر دینا۔ تو درکنار ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے نازک ترین اجزائے جسم حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کی پور پور تک کو ہم پھر ویسا ہی بنا دیں جیسی وہ پہلے تھیں۔ انسان کے تمام جسم میں سب سے مشکل آپریشن ہاتھ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ ہم تو اس چیز پر قادر ہیں کہ انسان کی پور پور کو پھر اسی شکل میں لے آئے۔ انسان یہ بھی تو سوچے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں، اس طاقت میں، اس جسم میں، اس حالت میں بنا دیا۔ تو جب کوئی اس کا وجود ہی نہ تھا، جب ایک وجود دنیا میں آنے کے بعد کیا وہ دوبارہ اکٹھا نہیں کر سکتا؟ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پہلے بتا دیا کہ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک وہی ہے، اور کوئی بھی کسی کی بھی نہیں چلے گی، کوئی بھی اپنی نہیں چلا سکے گا، کسی کی بات بھی نہ سنی جائے گی کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا، اور عمل کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہوگا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ ہو کر گزر جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے، اسی طرح ناممکن ہے کہ مجرموں کو، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے جنہوں نے انکار کیا، ان کا بچنا جہنم سے اتنا ہی ناممکن ہوگا جیسے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا۔ اور وہ جہنمی کہیں گے کاش ہم نے پیغمبر کے کہنے کو سنا یا سمجھا ہوتا تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ غرض کے جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو لعنت ہے جہنمیوں پر۔ سورہ الملک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم بہترین عمل کریں، ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ بدترین آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا۔ ترمذی۔ ان آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ شخص جس نے عصر کے بعد مال بیچا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، خریدار نے سچ سمجھ لیا اور مال خرید لیا، حالانکہ دکاندار نے وہ مال اتنے میں نہیں خریدا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس نے محض دنیا کے لالچ میں حاکم کی بیعت کی، اگر حاکم نے اس سے دنیا دی تو اس سے وفا کی، اگر دنیا نہ دی تو بے وفائی کی۔ اسی طرح بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، مغرور فقیر بھی۔ مسلم۔ زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ بخاری۔ ہر نشاور چیز
حرام ہیں، اور اللہ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے اللہ جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ خبردار، یہ دنیا سراسر دھوکے اور فریب کا سودا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس جی کا بہلاوا اور کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو دار آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ سورہ العنکبوت